ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صدق الله العلي العظيم. اس وقت میں خاص گفتگو کرنے کا ارادہ اپنی مذکورات اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بزرگ عورتوں سے کرنے کا ارادہ ہے. مردوں کے درمیان میں گفتگو اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے. مسجدوں میں علماء کا آنا جانا، جماعتوں کی آمد و رفت روز بروز ہوتی رہتی ہے. لیکن ہماری مذکورات دین کی باتیں سننے سے زیادہ تر محروم رہتی ہیں. اگرچہ مدرسوں کے جلسوں میں مستورات کے لیے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بھی جو دین کی باتیں جلسوں میں ہوں ان کو سنیں. لیکن تجربہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری مستورات وہاں بھی اپنی ذاتی گفتگو میں مشغول رہتی ہیں، اور سننے سنانے کا ماحول وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. اس لیے مشورے سے یہ ضروری سمجھا گیا کہ جس طریقے سے مردوں کی دینی مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، مستورات کی بھی ایسی مجلسیں ہونی چاہیے. الحمدللہ اگرچہ اب ہماری مستورات بھی
دینی علوم پڑھنے لگی ہیں اور ان کے لیے بھی الگ سے مدرسے بنائے جانے لگے ہیں، اور ہماری بچیاں بھی ان مدرسوں میں داخل ہو کر عالمہ بنتی ہیں، لیکن جو ٹھوس علم علماء کو، مردوں کو مدرسوں سے حاصل ہوتا ہے، ویسا مضبوط اور ٹھوس علم ہماری بچیوں کو حاصل نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ تھوڑے سے وقت میں ظاہر ہے تمام علوم حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس کا اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جب ہماری مستورات علمی مجلسیں قائم کرتی ہیں اور ہماری کوئی بچی جو عالمہ ہو ان کی مجلس ہوتی ہے تو علم میں نقصان کی وجہ سے کبھی کبھی بعض ایسی باتیں بھی ان مجلسوں میں ہو جاتی ہیں جو واقعے کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مستورات تک بھی صحیح باتیں پہنچائی جائیں، اس لیے کہ دین جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ذمہ داریاں دونوں کی الگ الگ ہیں، مردوں پر ان کے مرد ہونے کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں زیادہ رکھی گئی ہیں، عورتوں پر، مستورات پر ان کے عورت اور کمزور ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں کچھ کم رکھی گئی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے دونوں کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور دونوں کے لیے پورا موقع ہے کہ جو بھی کچھ وہ دین کا کام کریں ان میں سے ہر ایک کو پورا اجر اور بدلہ ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، جو مرد کریں گے ان کو اس کا اجر ملے گا، جو عورتیں کریں گی ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ مرد اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا پورا اجر ملے گا۔ عورتیں اگر کوئی اچھا کام کرتی ہیں تو ان کو بھی پورا اجر ملے گا۔ عورت ہونے کی وجہ سے ان کے اجر میں کچھ کمی ہو، ان کے بدلے میں کچھ کمی ہو، ایسا اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتے، کٹوتی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری مستورات کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتی۔ جس طرح مرد اپنی گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے سارے کام کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے مستورات بھی اپنے گھر کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو مان سکتی ہیں، ان کو پورا کر سکتی ہیں۔ اللہ نے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔
جس کی جتنی طاقت، جس کی جتنی کیپیسٹی، اللہ نے اس کو اتنا ہی عمل کا پابند بنایا ہے۔ اس لیے ہمت نہ مردوں کو ہارنی چاہیے نہ عورتوں کو ہارنی چاہیے۔ جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زیادہ تر خطاب مردوں کو کیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خطاب صرف مردوں کے لیے ہے، بلکہ سب کے لیے ہے۔ جب یوں کہا گیا اے ایمان والو نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، بلکہ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں بھی ایمان والی ہیں۔ تو حکم سارے کے سارے دونوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ البتہ چند مخصوص مسائل ہیں جو صرف عورتوں کے لیے ہیں، ورنہ تو شریعت کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہو۔ جو 4 رکن ہیں ایمان کے، نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ دونوں کے لیے حکم برابر ہے۔ مخصوص حالات میں عورتوں کو کچھ رخصت دی گئی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ سچ بولنا جیسے مردوں کے لیے ضروری، عورتوں کے لیے ضروری، جیسے ایمانداری مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری۔ غرض یہ کہ حکموں کو پورا کرنا بھی دونوں کے لیے ضروری، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا بھی دونوں کے لیے ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو مرد بنایا اس کو اس پر راضی رہنا چاہیے، جس کو اللہ نے اپنی حکمت سے مصلحت سے عورت بنا دیا اس کو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ محض کسی کے عورت ہونے کی وجہ سے اس کے اجر میں کچھ کمی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مستورات کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور دین پر مضبوطی کے ساتھ ایسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے ہم مردوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بعض ایسی فضیلت بخشی ہے کہ مردوں کو وہ حاصل ہی نہیں ہو سکی۔ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی جو وحی آئی غار حرا میں، اور آپ وہاں سے گھبرائے ہوئے جب گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی بات پر سب سے پہلے یقین کیا، اور سب سے پہلی مسلمان اس زمین پر وہ عورت ہے۔ یہ عورتوں کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ کوئی مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ کہ سب سے پہلی مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والی، آپ کی ہمت بڑھانے والی، آپ کو تسلی دینے والی، اس دکھ کی گھڑی میں ثابت قدم رہنے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو یہ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر قرآن کریم میں حضرت مریم کو خطاب کیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا ہے اور اس زمانے کی ساری عورتوں پر ہم نے تمہیں فضیلت دی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہماری مستورات کو اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے،
اور ہمت کے ساتھ میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورتوں کے پاس مردوں کے مقابلے میں وقت زیادہ ہوتا ہے، خاص کر آج کے زمانے میں۔ مردوں کے پاس ذمہ داریاں ہیں کمانے کی، کھیتوں میں کام کرنے کی، دکانوں پر بیٹھنے کی، محنت مزدوری کرنے کی، یہ ساری ذمہ داریاں مردوں کی ہیں کہ وہ کمائیں۔ اللہ نے ان کو طاقت بھی زیادہ دی اور محنت کریں، کمائیں، اپنا بھی خرچ چلائیں، اپنی گھر کی عورتوں کا، اپنے بچوں کا گھر کا خرچ چلائیں۔ اور مستورات کو حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے گھر کے نظام کو سنبھالیں، گھر کو صحیح طریقے سے رکھیں، مرد کے مال کی حفاظت کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کی اطاعت کریں۔ غرض یہ کہ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے طاقت کے حساب سے، تو عورتوں کے پاس بھی وقت کی کچھ کمی نہیں ہے۔ وہ بھی اگر اونچا مقام مرتبہ حاصل کرنا چاہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی شہید ہیں، سب سے پہلے خون بہا ہے اسلام کے راستے میں ان کا، تو سب سے پہلی عورت مسلمان، سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت، تو عورتوں کے لیے کوئی اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا، ہمیں موقع ملتا ہم بھی گھر سے باہر نکلتے، ہم بھی دین کا کام کرتے نہیں۔ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبتیں نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، جیسا کہ ہماری مستورات کا مزاج ہوتا ہے، غیبتیں کرنا اور الزام تراشی کرنا، بہتان لگانا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر قرآن کریم پڑھنا جانتی ہیں قرآن کریم پڑھیں، اور اگر بچپن میں قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا ہے تو قرآن کریم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر گھر میں ہمارے بچے اللہ نے حافظ کر دیے ہیں ان سے سیکھیں، شوہر پڑھے ہوئے ہیں ان سے سیکھیں، تو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایسے ہی خالی وقت میں اللہ کا نام لیں، تسبیحات پڑھیں، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، بچوں کو اگر دودھ پلا رہی ہیں تب بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، اور کوئی کام کر رہی ہیں تب بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو برابر موقع دیا ہے، مردوں کے لیے بڑی کوششیں ہو چکی ہیں،